الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ 2 حدیثیں ہم سب کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے، ہر وقت۔ اگر ان 2 حدیثوں کو ہم ہر وقت یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم سیدھا چلیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر پھر آپ نے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تو اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو جب آپ خطبہ ارشاد فرما چکے تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کبھی اس انداز میں آپ نے آمین نہیں کہا، آج آپ نے 3 بار وقفوں سے آمین کہا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا، پہلا جو بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا لیے، اپنے گناہ اللہ سے معاف نہ کروا لیے، یعنی اپنا پچھلا جو سارا حساب تھا اس کا گناہوں کا، وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اگر کسی نے یہ نہیں کیا تو وہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کے امام جو ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اور اس پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کے امام جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو یہ بہت اہم مضمون ہے۔ 2 باتیں اور جبریل نے کہیں کہ تباہ ہو گیا آپ کی امت کا وہ آدمی جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ اس کے ساتھ تھے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لی، اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ تیسرا شخص آپ کی امت کا وہ تباہ اور ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ یہ 3 باتیں جبریل نے کہیں اور اس پر آمین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج ایک بات ہمارے آج کے پروگرام سے متعلق ہے، وہ ہے کہ رمضان کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا لیے، سمجھیں کہ وہ بہت گھاٹے میں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت عائشہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حضرت عائشہ رونے لگی، ان کے آنسو نکلا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تجھے کس بات نے رلا دیا ہے، اب کیوں رونے لگی ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی، مجھے جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ یاد آئی، اس نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 اوقات، 3 مواقع ایسے ہوں گے آخرت میں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلا موقع وہ ہوگا کہ جب ترازو رکھ دیا جائے گا اعمال تولنے کے لیے، تو ہر شخص پریشان ہوگا کہ نہ جانے میرے
نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ پریشان ہوگا اس فکر میں کہ کیا بنتا ہے، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا موقع وہ ہوگا جب نامہ اعمال دیے جائیں گے ہاتھوں میں کہ دائیں میں ملتا ہے یا بائیں میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ دائیں میں جس کو نامہ اعمال مل گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جس کو نامہ اعمال اللہ نے دائیں ہاتھ میں دیا وہ بڑا خوش و خرم ہوگا، اس کے چہرہ حشاش بشاش ہوگا، کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جس کو نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا وہ موت کو پکارے گا لیکن موت آئے گی نہیں، اس کو گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میں کہ یہ موقع ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب پرسرات سے گزرنا ہوگا۔ بھائی پرسرات سے ہر شخص کو گزرنا ہے، جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ جہنمی کے تو نیچے کھینچ لے گی آگ اس کی، جس سے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، کیونکہ اس کو گناہوں کی خاصیت ایسی ہوگی کہ آگ جو ہے وہ انہی کو کھینچے گی جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، اور نیکیوں کو، نیک اعمال والوں کو وہ ان پر اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ بھائیو یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کون؟ کس نے جواب دیا ہے؟ کس نے کہا کہ آپ مجھے یاد رکھیں، ہمیں یاد رکھیں گے؟ اور کون کہہ رہا ہے کہ وہاں یاد نہیں ہوگا؟ کوئی بھی کسی کو نہیں کرے گا۔ جس نے سوال کیا ہے وہ ام المومنین ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، سب سے محبوب بیوی، جنہوں نے آدھا دین سکھایا ہے امت کو، اور بتانے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت پر ہم ناز کرتے ہیں نا، شفاعت ہوگی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب بیوی کو یاد نہیں کرے گا، ایسی بیوی کو، تو ہمارا شمار کہاں ہوگا بھائی؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں ہوں گے وہاں۔ تو اس لیے 2 حدیثیں جو ہیں، ایک تو رمضان آ کے اپنے گناہ معاف نہ کروا لیے وہ خسارے میں رہے گا، اور ایک آخرت کے اندر ان 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو کوئی پاس نہیں ہوگا، ساتھ نہیں ہوگا، اکیلا تنہا شخص ہوگا، اور ہر شخص سے 5 باتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، کیسے گزری، خاص طور سے جوانی کا دور جو تھا، دوسرا سوال وہ کیسے گزرا، بڑی امنگوں کا، بڑے ولولوں کا دور ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ دولت کمائی کیسے، جائز ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے، خرچ کیسے کی، کن کاموں میں خرچ کی، حلال کاموں پہ، حرام کاموں پہ، نمائش، نمود و نمائش پر، زمین فساد پھیلانے میں یا بھلائی پھیلانے میں۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، عقل اور فہم جو دیے تھے، جس چیز کو حق سمجھتے تھے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا، حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی غلط طرف چلے گئے یا رک گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم اور علم دیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا، یہ ہر شخص سے۔ اور جب یہ سوالات ہوں گے تو کوئی شخص بھائیو ہمارا ساتھ نہیں ہوگا۔ وہاں کا منظر تو قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر ایک اس دن اپنی پڑی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگ جائے گی، بیوی خاوند سے بھاگ جائے گی، والدین اولاد سے بھاگ جائیں گے کہ ان کی مصیبتیں ہمارے سر نہ آ جائیں۔ یہ موقع، یہ حالات ہوں گے بھائیوں۔ اس سارے مراحل کی سہولت کے لیے، ان کے اندر بخیر و خوبی گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ میں عطا فرمایا۔ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الرحمن الرحیم ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس سے زیادہ رحم کہیں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی کوئی رحیم ہستی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی، اللہ تک ہماری بات لے جائے گی،
تو وہ اللہ پر بد اعتمادی ہے، یہ ایمان کی نفی ہے، اس سے زیادہ کوئی رحیم ہے ہی نہیں۔ تو اس نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ بھائیوں رمضان المبارک عطا فرمایا، ورنہ کتنے ہی بھائی ایسے تھے جو اس رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، یہ رمضان وہ نہیں پا سکے۔ دو شخص ایمان لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ ایک شخص جہاد میں 1 سال شہید ہو جاتا ہے، دوسرا 1 سال بعد تبھی موت مرتا ہے، تبھی موت فوت ہو جاتا ہے۔ تو جو بعد میں فوت ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں شہید سے پہلے چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہوا تھا، اور بعد والا جو شہید نہیں ہوا تھا وہ اس سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ فرمایا کہ کیا اس نے سال بھر نمازیں روزے نہیں کیے، اللہ کی اطاعت فرما برداری، اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ وہ ذکر اور نمازیں اور اس کی جو نیکیاں تھیں وہ اس کو پہلے والے سے پہلے جنت میں لے گئیں۔ تو بھائیو یہ نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا رمضان کا، یہ زندگی جو ہمیں لمحات ملے اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس یہ مہلت ہے، وقت ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ آدمی کو مالی نقصان ہو جائے وہ بعد میں خسارہ پورا ہو سکتا ہے، صحت خراب ہو جائے صحت دوبارہ مل جاتی ہے، آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، اولاد فوت ہو جائے اولاد دوبارہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن جو دن ہم گزار دیتے ہیں، لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، وہ واپس نہیں آتے۔ تو اصل ہمارے پاس ہمارا اصل سرمایہ جو ہے یہ مہلت زندگی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اس مہلت زندگی، اس میں سے بھی جو وقت گزر گیا ماضی وہ ہمارے کنٹرول سے نکل گیا، ختم ہو گیا، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں رہا، چلا گیا، وہ ہم نے اچھے عمال کیے یا برے عمال کیے۔ اور جو آنے والا وقت ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، معلوم نہیں ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو گھر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، وہ ہمارے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جو لمحات ہمارے پاس ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہیں اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہماری فلم جیسے یہ ہماری فلم تیار ہو رہی ہے، اس میں فرشتے ہمارے وہ باتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اعمال بھی، ہمارے یہ مجلس جو بیٹھی ہے اس کو بھی وہ فلما رہے ہیں، اور یہ ہماری فلم اللہ تعالیٰ کے یہاں جا رہی ہے، ہمارا ایک ایک عمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر بتا دیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے لفظ نکلتا ہی ہے کہ وہ لکھنے والے فٹ سے لکھ لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی قول، ہماری کوئی بات، ہماری کوئی حرکت جسمانی جو ہے وہ لکھنے سے رہ نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے، وہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں اول رحمت اوسط مغفرت و آخر عتق من النار، یہ جو رحمت کا، مغفرت کا اور آگ سے نجات کا مہینہ گزرا ہے، اس میں ہم نے کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے؟ ہم اپنا جائزہ تو ذرا لیں کہ ہم نے اسے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے اندر رمضان کے اندر بیہقی کی حدیث ہے کہ ایک نفل فرض کے برابر چلا جاتا ہے اجر میں، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر اجر پاتا ہے۔ اور اگر ہم باجماعت نماز پڑھیں، ویسے ہی ایک نماز، گھر کی ایک نماز اور مسجد کی 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 27 کو ملٹیپلائی کر لیں، ضرب دے لیں 70 کے ساتھ، ایک نماز کا اتنا اجر ملتا ہے۔ تو یہ مواقع جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں، ہم اپنے گناہ معاف کروا لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اول رحمت اوسط مغفرت و آخر عتق من النار، کہ یہ جو رحمتوں کا اور مغفرت کا اور آگ سے نجات کا جو مہینہ گزرا ہے، اس میں کیا واقعی ہم نے آگ سے نجات حاصل کر لی ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو اس رمضان میں یا لیلۃ القدر کی بھلائی سے، اجر سے محروم رہا، وہ ہوتا ہے اس سے بڑا بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور رمضان میں بھی ہر رات اللہ معاف کرتا ہے، اور خاص طور سے چاند رات، جو عید کے چاند رات ہوتی ہے جس میں رمضان مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کثیر تعداد کے روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
لیکن دو افراد کی مغفرت وہاں اس وقت بھی نہیں ہوتی، دو کی مغفرت اس وقت بھی نہیں ہوتی۔ وہ دو شخص جو آپس میں ناراض ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بند ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بول چال بند ہو، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، کہتے ہیں ان کا معاملہ مؤخر کر دو باقی کی۔ اور یہ آپس کے تعلقات کی خرابی، بھائی بھائی کی، رشتہ دار کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ، یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ آدمی کی مغفرت کو مؤخر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا، باقی صاحب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دائیں بائیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، کام کرنے والوں کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ ہمارا ایسا معاملہ تو نہیں کہ ہم نے ناراضگی کی وجہ سے بول چال بند کی ہو، نہ بولتے ہوں۔ بھائیو یہ حرکت ایسی ہے کہ اگر کسی کا جائز بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ آدمی غصے میں ہوتا ہے تو چلو بول چال بند کر دیتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ یہ آدمی بات نہیں بڑھنی چاہیے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہوں، قیام اللیل کیا ہو، اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو، اس میں قیام کیا ہو، اور اپنے گناہ ہم نے معاف کرا لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، اس کے دین پر پختہ ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ ایمان، آخرت پر پختہ ایمان، جنت دوزخ پر پختہ ایمان، اس کے ساتھ اور آخرت میں اجر کے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے اس نے پہلے گناہ کیے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمان میں احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام کیا یعنی نماز تراویح، نوافل پڑھا، قرآن سنا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہم نے یہ سارے کام کیے؟ اگر کیے ہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، یہ یقین ہونا چاہیے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو سچا پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطائیں معاف کر دی۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا اسلام، یہ رحمت کا اور محبت کا دین ہے۔ یہ اسلام کو اپنے ماننے والوں کو یہ تک اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی توہین کرے، زبان سے یا اشاروں سے کسی کا مذاق اڑائے، یہ کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنا محبت اور امن کا دین ہے، لہذا یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے دل آپس میں جڑے رہیں، آپس میں لوگ محبت کریں، ایک دوسرے کا نہ مال مار کھائیں، نہ ایک دوسرے پر عزت پر حملہ کریں، نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، نہ کسی کو کوئی ایسی کوئی تکلیف پہنچائیں جس سے اس کو پریشانی ہو۔ تو یہ دین ہم اسلام کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بھائیو یہ کام اگر ہم کر لیں، رمضان ہمیں یہی سکھاتا تھا۔ رمضان کے روزے کی حالت میں آدمی کسی کو زبان سے تکلیف دیتا۔ وہ حدیث ہے نا کہ آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کوئی آپ سے لڑے جھگڑے ہو، کہے بھی میں روزے سے ہوں، تو کسی کو نہ زبان سے تکلیف دینی ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے، نہ جھوٹ کہنا ہے، نہ جھوٹ پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ روزے کی اصل میں روح ہے۔ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی کتاب کی محبت انسان کے اندر آ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے، خشیت کہ میرا مالک ہے، ہر وقت تو میں اس کی نظر میں ہوں، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ تمہارا رب ہر وقت تم اس کی نظر میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کریں؟ تو جس شخص نے، یہ تقویٰ ہے، یہ خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرتا ہے، یہ
मोहब्बत अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला से खशियत, ये दो चीज़ें अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाएं और कर ली हैं इंसान ने रमज़ान में, तो समझे कि उसने रमज़ान से पूरा पूरा फ़ायदा उठा लिया। अब हम अपना अपना जायज़ा ले लें कि रमज़ान जो हमारा गुज़रा है, हमारी नमाज़ों की क्या कैफियत रही है। क्या नमाज़ें हमारी सारी बाजमात थीं? हम अपना अपना जायज़ा लें। नमाज़ें हमने बाजमात पढ़ी हैं, रमज़ान में बाजमात पढ़ी हैं, तो बाद में भी वो सिलसिला जारी है या नहीं है? बाजमात नमाज पढ़ी हैं तो फिर क्या हम सफ़े अव्वल में जाते हैं या पिछली सफ़ में शामिल होते हैं जमात के साथ? सफ़ अव्वल वाले जो हैं उनके लिए फ़रिश्ते जब तक नमाज में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं अल्लाह ताला से, सफ़े अव्वल वालों के लिए। तो हम कोशिश करेंगे सफ़े अव्वल में जाएं। हमने नमाज बाकायदगी मस्जिद के साथ नमाज़ पढ़ी है, बाजमात नमाज़ पढ़ी है, सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ी है। क्या नमाज में जब हम खड़े होते हैं मालिक यौमिद्दीन कहते हैं, तो हमें यह तसव्वुर है कि ये वही मालिक यौमिद्दीन है जब हम अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन, हिसाब व किताब के दिन खड़े होंगे, तो इसी तरीके से खड़े होंगे हम हिसाब व किताब के लिए। तो क्या वो तसव्वुर हमारे सामने आता है कि हम अपने रब के सामने खड़े हैं? हमारा दिल अपने रब की तरफ होता है या अपने और हिसाबों में लगा रहता है? तवज्जो हमारी जब हम अल्लाह ताला के घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्या हमने कभी ये दुआ की है कि या अल्लाह, जिस तरीके से इस ज़मीन पर मस्जिदों के दरवाज़े हमारे लिए खुले हैं, इसी तरीके से हमारे लिए रहमत के दरवाज़े भी खुले रहें, तेरी जन्नतों के दरवाज़े भी खुले रहें। क्योंकि रमज़ान आता है तो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अब हमारे ऊपर यह है कि हम गुनाह करके फिर जहन्नम के दरवाज़े अपने लिए खोलते हैं या जहन्नम के दरवाज़ों को बंद रखते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने अपने लिए जन्नत के दरवाज़े रमज़ान में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोल दिए हैं, तो हम मस्जिद में जाते हुए दुआ करें कि या अल्लाह, तूने जन्नत के दरवाज़े जिस तरह रमज़ान में खोले हैं और मस्जिदों के दरवाज़े जिस तरीके से हमारे लिए खुले हैं कि जिस मस्जिद में चाहें नमाज़ पढ़ लें, पुकार आती है, बुलाया जाता है, इसी तरीके से हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े भी खोल देना। क्या ये तसव्वुर हमारा नमाज के वक्त होता है? पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है नमाज में? अगर हम इस तरीके से भाइयों नमाज़ पढ़ें तो हमारा किरदार निखरता है, अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल होता है। ये है असल में अल्लाह का ज़िक्र जो दिल से किया जाता है। खुशू नमाज की जान है। खुशू का मुराद है कि पूरे आदाब और तवज्जो के साथ नमाज पढ़ी जाए। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से कुछ कहूँ, अपने रब से कुछ अर्ज़ गुज़ारिश करूँ, तो मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूँ। ये बंदा युनाजी रब्बा जब नमाज में होता है तो अपने रब के साथ सरगोशी करता है, अपने रब से कुछ कह रहा होता है, उसकी हमद बयान करता है, उससे इस्तग़फ़ार करता है, अपने लिए, सब भाइयों के लिए करता है। और जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे कलाम करे, तो मैं कुरान पाक लेकर बैठता हूँ। अल्लाह कलाम कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए। और ईमान वाले कौन है? मैं और आप हैं ना, या जो भी कलमा पढ़ने वाला है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से कलाम करना चाहता हूँ तो मैं नमाज के अंदर खड़ा हो जाता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे कलाम करे, मैं उसका कलाम सुनूँ, तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। तो भाई ये कैफियत हमारे, हम कुरान पाक का मुताला रमज़ान में तो माशाल्लाह लोग पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। क्या रमज़ान के बाद भी वो सिलसिला जारी है? एक मैं आपको बात ज़रूर कहूँगा, तर्जुमे के साथ पढ़ें। आप 2 सफ़े पढ़ जाएं, 3 सफ़े पढ़ जाएं, 4 सफ़े पढ़ जाएं, एक पारा पढ़ जाएं, बग़ैर तर्जुमे के आपको नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है। ये तो पढ़ा है कि पता है कि कुरान पाक पढ़ा है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये तो नहीं पता कि इसके अंदर लिखा क्या है, या पता है क्या लिखा है। बग़ैर तर्जुमे के पता चलता है कोई क्या मैंने पढ़ा है? क्यों भाई? नहीं पता चलता ना। तो ये किताब तो इसलिए लिहाजा बयानुल लिन्नास, ये लोगों के लिए एक सबक है, एक दावत है, एक लोगों के लिए तालीम है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने के लिए ये किताब नाजिल की है, सिरात मुस्तकीम बताने के लिए किताब नाजिल की है। तो इस किताब को शायद आप थोड़ा पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर लिखा क्या है, हमें करना क्या है, क्या नहीं करना। तो इसलिए कुरान पाक को जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, नमाज को जानेंगे कि हम क्या कह रहे हैं अपने रब के सामने, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे,
اور اس باقاعدگی کو جاری رکھے جو رمضان میں تھی۔ گناہوں سے ہم نے اجتناب کیا، ہم حلال چیزوں سے بھی رکتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، حلال چیزیں تھیں، آدمی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو اس کے بعد رمضان کے بعد تو پھر آدمی حرام سے بھی نہ بچے، تو یہ تو عجیب بات ہے۔ تو یہ ایک مہینے کی پوری جو مشق ہے، ٹریننگ، تربیت ہوئی ہے ہماری، تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوائے ہیں نا، وہ بخشے ہی رہیں۔ یہ نہیں کہ نئے سرے سے پھر شروع کر دے۔ گناہ بخشوانے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی تو 0 پہ چلا گیا میٹر اور پھر آئندہ پھر سٹارٹ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلوائی ہے، اس کو قائم رکھے۔ اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، قیام کیا ہے، روزے پورے آداب کے ساتھ رکھے ہیں، تو یقین کرے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا، مغفرت مل گئی اس کو۔ اس مغفرت کو قائم رکھنا ہے بعد میں بھی، نیکی کے راستے پر نماز کا سلسلہ باقاعدگی وہی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں آپ روزانہ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی کریں، ترجمے کے ساتھ کریں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے رمضان میں، آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی آپ ان چیزوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں بھائیوں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے گواہی دینی ہے کہ اس آدمی نے ہم سے کیا کیا کام کیے۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن آدمی کی زبان ہم بند کر دیں گے، جو اس کے اختیار سے بولتی ہے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ اور یہ کام کیے تھے۔ پھر جس زمین پر کھڑے ہو کر انسان نے کوئی کام کیا ہے، وہ زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ اللہ حکم دے گا زمین کو، زمین بولے گی۔ جس طرح آج زبان کا لوتھڑا ہمارا زبان بول رہی ہے نا، اس طریقے سے زمین بھی بولے گی اور اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بھی بلا دے گا۔ بھائیو، یہ جو میں پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، آدمی کی اپنی نیکی کام دیں گی۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشیوں میں ہوگا، جنت میں جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ہم کوشش کریں کہ اپنی نیت کو میں اخلاص پیدا کریں۔ جتنا اخلاص ہماری نیکی کے اندر ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہم کوئی کام بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے نہیں، روزہ اس لیے نہیں رکھیں کہ ہمیں ڈائٹنگ ہوگی، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی کام جو بھی اللہ کے احکام ہم کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اسلام کے مطابق، اصولوں کے مطابق کریں۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اپنے گناہوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس سچی توبہ کی میں تشریح کر کے پروگرام مکمل کرتا ہوں۔ سچی توبہ بھائیو یہ ہے کہ انسان اپنے کوتاہی جو ہو چکی ہے اس پر ندامت اختیار کرے، شرمساری ہو کہ میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے اور آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ ہے۔ اور ایک چیز میں نے آپ کو بتائی، اگر کسی کا حق دینا ہے تو حق اس کا مالی ہے یا کوئی بھی، اس کا ادا کر دے۔ یہ تو ہے سچی توبہ، اس پر قائم رہتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، یہ سچی توبہ۔ اور یقین کیجئے کہ اس میں ایک نہیں کئی شہادتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جب آدمی میری طرف آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر دل سے آدمی سچی توبہ کر لے کہ آئندہ ارادہ کر لے پختہ اور اس پر قائم رہے، پھر انسان ہونے کی بنا پر اگر کوئی پاؤں پھسل جائے، غلطی ہو جائے، اس کو اللہ معاف کر دے۔ رزق حلال، نیت صاف، اللہ تعالیٰ سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سہل ہوگا۔ جنت ہماری ہے، اور جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمیں رمضان نے سکھایا، اور اس کو ہمیں بھائیوں بحال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ اس نیکی کے راستے پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات انہ هو الغفور الرحیم۔